کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تیاری شروع کر دی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے۔ نبی کے علاوہ جو خواب بیان کیے جاتے ہیں اس میں ہم کیٹیگری دیکھیں گے کہ جو خواب بیان کیا جا رہا ہے وہ کون ہے۔ مثلا صحابی رسول ہے، اہل بیت رسول ہے، یا اس کے بعد ائمہ مجتہدین ہیں۔ ان کی دینی اعتبار سے ان کے مقام اور ویلیو کو دیکھا جائے گا، اور پھر چلتے چلاتے آج تک جو سلسلہ آ رہا ہے اس میں ہماری تحقیق کے مطابق اکثر صوفی جھوٹ بولتے ہیں، اکثر مولوی جھوٹ بولتے ہیں، اکثر قاری جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں یہ خواب آیا، یہ خواب آیا۔ خوابوں کے سلسلے میں اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ اس پر تعبیر و رویا ایک علم ہے، کتابیں ہیں، میں نے کافی کتابیں دیکھی ہیں، تو اس میں خواب کی نوعیت، خواب کا وقت، خواب دیکھنے والا اور کس سلسلے میں خواب دیکھا جا رہا ہے اس پر بحث ہوتی ہے۔ بہرحال عمومی طور پر جو آج کل ہمارے مولوی حضرات اور خاص کر اہل سنت والجماعت سے وابستہ دیوبندی خیال رکھنے والے، 2 نمبر دیوبندی بھی جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ وہ اپنی ولایت چمکانا چاہتے ہیں، بزرگی دکھانا چاہتے ہیں، وہ سچ نہیں ہے۔ بہت کم کوئی بات شاید ہی معقول ہو جو وہ خواب کے ذریعے سے ہمیں بتائیں۔ بہرحال انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب سچا ہوتا ہے، اور پھر خصوصاً ہادی عالم، مرشد عالم، سرور عالم، مخبر عالم، ساری کائنات کے سردار نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا خواب سچا ہی ہوتا ہے اور ہمیشہ ہی سچا رہے گا۔ نہ جھوٹ میرے نبی کے قریب آتا ہے، نہ کوئی جھوٹا خواب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے۔ 1400 صحابہ کرام تیار ہوئے کہ گویا بیت اللہ شریف جا رہے ہیں۔ جو اس دور میں ضرورت تھی اس کے مطابق انہوں نے تیاری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامان نبوت، عاشقان و صادقان نبوت، مریدان نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کے حکم کی تعمیل میں روانہ ہو رہے ہیں۔ چل پڑے۔ ایک مقام آتا ہے، یعنی خانہ کعبہ بیت اللہ شریف مکہ معظمہ سے پہلے، اس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں، جہاں بیعت رضوان ہوئی، جہاں صلح حدیبیہ ہوئی، تو جس جگہ ہوئی اس جگہ کا نام آج کل شمیسی ہے۔ اور جس درخت کے نیچے ہوئی، جس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، وہ درخت بقول بہت سارے مفسرین کرام کے کیکر کا درخت تھا۔ بعض نے لکھا ہے وہ بیری کا درخت تھا، اور یہ طے ہے کہ وہ کانٹے دار درخت تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے تفسیر میں وہ کیکر کا درخت لکھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ
اپنے لشکر اسلام کے ساتھ وہاں تک پہنچے تو اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ کفار شرارت نہ کریں، پریشان نہ کریں۔ ادھر ان کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان خصوصی جذبے سے تشریف لا رہے ہیں، تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر سمجھا اجلاس بلایا، اور اجلاس بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مشورے سے طے ہوا۔ انہوں نے سب نے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی لیا اور کہا کہ یہ کاروباری ہیں اور بہت وسیع اور اعلیٰ درجے کا کاروبار کرتے ہیں، مکہ کے کفار پر ان کے احسانات ہیں، اور یہ بات کی اونچ نیچ کو بہت اچھے انداز میں سمجھتے ہیں، لہٰذا ان کو بھیجا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے مکہ میں۔ وہ اپنے قریبی عزیز کے گھر ٹھہرے۔ رؤسائے مکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ پوچھا کہ ابن عفان کیسے آئے ہو؟ تو جواب دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے قائد نے، ہمارے مرشد نے، ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ ہمارا مقصد یہاں آنے کا صرف اور صرف بیت اللہ شریف کی زیارت اور طواف ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں، اور ہم کسی لڑائی جھگڑے کی غرض سے نہیں آئے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو یاد رکھنا، تاریخ اسلام میں سفیر اسلام، سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو 1400 صحابہ کرام کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا، وہ صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ خصوصی اعزاز ہے۔ اسی طرح یہ بھی خصوصی اعزاز ہے کہ اللہ نے آپ کو، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر آپ کے عقد میں آئیں۔ یہ اعزاز کسی بھی گزشتہ نبی کے کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ پھر آپ ذوالہجرتین، یہ بھی اعزاز حاصل ہے، اس کی تفصیلات بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ نے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے بئر رومہ خریدا، یہ بھی اعزاز حاصل ہے۔ اور یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس آخری کتاب کو جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر کفار مکہ تل بلائے۔ رؤساء کا خیال تھا کہ ہم نے مسلمانوں کی کمر توڑ دی ہے، اب تو یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے، تو یہ تو مکہ میں طواف کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بات دل نخواستہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے ہمارے بہت پرانے مراسم تعلقات ہیں، آپ ایک کاروباری آدمی ہیں،
ہم آپ کو تو خانہ کعبہ کی زیارت، بیت اللہ شریف کی زیارت اور طواف کی اجازت دے سکتے ہیں، لیکن ان کو نہیں دے سکتے جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے۔ آپ چاہیں تو آپ طواف کر لیں، زیارت کر لیں۔ یہاں وفا کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ صاحب جود و سخا تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سخیوں کے بھی بادشاہ تھے، لیکن اس بات سے تو پتہ چلتا ہے کہ وفاؤں کے بھی بادشاہ تھے۔ انہوں نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جو میرے نبی ہیں وہ بیت اللہ شریف کی زیارت سے محروم رہیں، وہ تو طواف نہ کریں اور میں اکیلا طواف کروں؟